اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، آج کی اس افطاری کے تقریب کے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے اور ہمیں جمع کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم یہاں سنیں گے، بیان کریں گے، اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ تو آتے رہیں گے اور انشاءاللہ ان کو سکون سے بٹھاتے رہیں گے ساتھی، تو ہم سب توجہ سے دو چار باتیں میں کر لوں گا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے وہ آیت تلاوت کی ہے جس میں رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب آپ کہیں گے رمضان تو ختم ہونے والا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آخری روزہ بھی ہو تو ہمیں وہ سبق، بلکہ روزے رمضان کے بعد بھی ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے یہ روزے کس لیے رکھے۔ اور بڑی موٹی سی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، فرمایا کہ ایمان والو، تم پر میں نے روزے فرض کیے ہیں، اور صرف تم پر نہیں کیے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی کیے تھے، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اب یہاں بڑا سوال یہ ہے، ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، لیکن میں بات کو دہرانے اور یاد دہانی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تقویٰ کیا چیز ہے۔ بڑی واضح سی بات اور بغیر کسی علمی تحقیقات کے جو عام فہم بات ہے، مجھے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کام کو یہ سوچ کے کرنا کہ اللہ نے اسے کرنے کا حکم دیا ہے، اور کسی کام کے کرنے سے اس لیے بچنا کہ اللہ نے اسے منع کیا ہے۔ یہ سینس ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ تمیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے، زندگی کے کسی موڑ میں، کسی چوک پہ جہاں دو راستے ہوں، وہاں پہ انسان سوچے کہ ان میں سے کون سا راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ راستہ ہے، میں اس کو اختیار کروں، میں اس پہ عمل کروں۔ یہ تقویٰ ہے۔ یعنی علمی طور پہ بہت ساری باتیں علماء کہہ سکتے ہیں، لیکن میں عام آدمی ہوں، ہمیں عام آدمی والی جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے۔ اب دیکھیں یہ تقویٰ روزہ کس طرح پیدا کرتا ہے۔ یعنی ہم سب نے روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ، اور 2 عشرے رکھ لیے ہیں، اب تیسرے عشرے میں ہیں۔ دیکھیں کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں یہ جو مشق دی ہے اپنے تقویٰ کو پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنے کے لیے، اور اپنے حاضر و ناظر ہونے کا یقین پیدا کرنے کے لیے، کہ ہمیں ہر وقت احساس ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہم سے پوچھے گا، اس نے ہمیں کوئی حکم دیا، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ وہ کیا ہے اور وہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ دیکھیں ساری یہ باتیں جو ہیں، ساری کی ساری یہ باتیں باقی وہ کچھ کرنے کا نام ہے۔ نماز انسان پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، یہ کچھ کرنے کا نام ہے۔ روزہ واحد عبادت ہے جو نہ کرنے کا نام ہے، نہ کھانا، نہ پینا، خواہشات پوری نہ کرنا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی چیزوں کو آپ نمازی نماز پڑھتا ہے تو لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں نمازی ہے، حاجی حج کرنے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب ہیں، زکوٰۃ دینے والے کو بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں جی فلاں شخص زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے۔ روزہ ایسی چیز ہے کہ میں آپ کے سامنے نہ کھاؤں نہ پیوں اور بظاہر روزے دار رہوں، لیکن گھر جا کے کھانا کھا لوں، پانی پی لوں، کسی کو کیا پتہ ہے؟ انسان گھر میں اکیلا ہوتا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں انسان اکیلا ہے، چیزیں بھی دستیاب، دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ جن لوگوں کو بتانا ہوتا ہے انسان کہ میں روزے سے ہوں، وہ ان میں سے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو انسان کھا پی کے اس کے باوجود روزے دار بن سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں کسی ولی کی بات نہیں کر رہا، کسی بہت متقی، اپنے جیسے عام لوگوں کی بات کروں، تو جو شخص روزہ نہیں رکھتا وہ تو نہیں رکھتا، تو پتہ ہوتا نہیں رکھتا عام طور پہ، لیکن کوئی 1% اور اشاریہ 1% کوئی بندہ ہوگا جو لوگوں کے سامنے روزہ رکھے اور گھر میں جا کے کھاتا پیتا پھرے۔ ہم میں سے ہر شخص روزہ رکھ لیا تو پھر وہ روزہ رکھتا ہے، اور پھر تنہائی میں سے بھوک لگے، پیاس لگے، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں، دیکھ کوئی نہ رہا ہو، اس کے باوجود نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ شدید پیاس میں بھی لوگ پانی نہیں پیتے، شدید بھوک میں بھی لوگ کھانے۔ بعض لوگ تو ایسے لوگ ہیں جو حقیقتاً تکلیف یا بیماری کی وجہ سے رخصت بھی ملی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود، اور سفر میں بھی رخصت ملی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا، ایسے موقع پہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور انسان کو کھانے پینے کے مواقع دستیاب ہوں اور ضرورت بھی ہو، تو وہ جب نہیں کھاتا تو کیا سوچ ہوتی ہے؟
انسان کو جب بھی بھوک لگتی ہے، جب بھی پیاس لگتی ہے، جب بھی مثال کے طور پہ کسی کو سگریٹ یاد آتا ہے، عادی ہے اس کا، لیکن وہ پی سکتا ہے، نہیں پیتا، تو کیا سوچ ہوتی ہے اس کے ذہن میں کہ جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اسی کو میں نے حساب دینا ہے۔ تو گویا یہ تین باتیں ذہن میں آتی کہ میں نے روزہ کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کے لیے، اور اس کے لیے رکھا ہے تو وہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں نے اس کو جواب دینا ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں، پورا مہینہ ہم اس کی مشق کرتے ہیں، اس کی ریہرسل کرتے ہیں، اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ایکسرسائز کیا ہوتی ہے، یعنی ماحول بنا کے کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر فوج کی ایکسرسائز ہے تو ایک فرضی جنگ ہوتی ہے، آپس میں ہی ہوتے ہیں وہ، لیکن دشمن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ دشمن ہے، اور دونوں آپس، ہاں دونوں مطلب ایک ہی قوم کے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو دشمن سمجھ کے، یعنی ایک فرضی ماحول کے اندر۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو حلال ہیں انہیں ایک مخصوص وقت کے لیے حرام قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کھانا، یہ پینا جو بھی ہم تھوڑی دیر بعد افطاری کے وقت کھائیں گے، یہ ابھی بھی اپنی اصل میں حلال ہیں، یعنی ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم اس وقت وہ کہیں گے جی وہ ہے ہی حرام، نہیں۔ اس وقت اذان سے پہلے، مغرب کے اس متعین وقت سے پہلے پہلے اس کو ہمارے لیے منع کیا گیا، گویا یہ وقتی طور پر اس کی تحریم کی گئی، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ ایک مہینے تک جائز چیزوں سے، حلال چیزوں سے، پاک چیزوں سے، طیب چیزوں سے، مباح چیزوں سے، جن کے اوپر ہمارا حق ہے، ان سے کہا گیا کہ تم رک جاؤ ایک مہینے تک۔ کیوں؟ تاکہ باقی 11 مہینے تم نے حرام چیزوں سے بچنا ہے، تمہاری یہ مشق ہو جائے، تمہاری ایکسرسائز ہو جائے۔ یہ وہ مادہ ہے جو روزہ پیدا کرنا چاہتا ہے، صبر کا مادہ، کنٹرول کرنے کا مادہ، ابسٹین کرنے کا مادہ، اور اسی طرح سے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا مادہ، اپنی بھوک کو برداشت کرنے کا، اپنی پیاس کو برداشت کرنے کا، اور کس سینس کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ کہ تین باتیں میں نے کہیں، ایک کہ میں نے روزہ رکھا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور دوسرا چونکہ اس کے لیے رکھا ہے، جس کے لیے رکھا ہے تو وہ موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ میں نے آخر میں اس کو جواب دینا ہے۔ آپ دیکھیں یہ تین چیزیں جس شخص کے اندر ایک مہینے تک ایک ایک دن میں کئی بار تازہ ہوتی ہیں، جب بھوک لگے یہ بات تازہ ہو، جب پیاس لگے یہ بات تازہ ہو، جب بھی انسان کو کوئی اپنی عادت کی چیز یاد آئے اس کو وہ بات تازہ ہو، تو آپ دیکھیں کہ باقی 11 مہینے میں حرام چیز تو اس کے ذہن میں کتنی گھنٹیاں بجیں گی، کتنی بار وہ الرٹ ہوگا، اچھا یہ تو میں نے تو جائز چیزوں سے بچتا رہا ہوں، تو اب یہ ناجائز چیزیں ہیں، میں ان کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں، میں ان پہ کیسے عمل کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ تب ہوگا جب روزے کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ، اس کی اصل روح کے ساتھ رکھا جائے اور یاد رکھا جائے، اس مقصد کو بار بار تازہ کیا جائے، صبح شام اس مقصد کو تازہ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ روزے فرض کیے ہیں رمضان میں ہی کیوں کیے ہیں؟ ربیع الاول بھی تو بڑا مقدس مہینہ ہے، جمادی ثانی بھی ہو سکتا ہے، شوال بھی ہو سکتا تھا، شعبان بھی ہو سکتا تھا، رجب بھی ہو سکتا تھا، کوئی بھی مہینہ ہو سکتا تھا، اللہ نے رمضان میں ہی کیوں اس کو کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر تو 23 سال لگے نازل ہونے میں، لیکن ایک مقام تھا جہاں آ کے اس کو نازل کر دیا گیا تھا۔ اب مقصد کیا ہے کہ دیکھیں یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے، کوئی محض اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ تھا کہ جس مہینے میں نے قرآن نازل کیا اس مہینے میں لوگوں سے روزے رکھواؤں۔ ذرا کنیکٹ کریں کہ کیسے ہوتا ہے۔ وہ یوں ہوتا ہے جو بات سمجھ میں آتی ہے، اور عام طور پر ہمارے دینی لٹریچر میں اس کے اوپر بڑی بحث کی گئی ہے کہ قرآن پاک جس مہینے میں نازل کیا گیا ہے اس میں روزے رکھنے کی دو وجوہات ہیں، روزے رکھوانے کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے ملنے کی خوشی میں لوگوں سے کہا گیا کہ اب تم روزے رکھو اللہ کی خاطر۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک جس نظام حیات کو، جس نظریہ حیات کو لے کے آیا ہے وہ ایک بھاری نظریہ حیات ہے، وہ ذمہ داریوں والا ہے، اس میں اس کے لیے کچھ، اس پہ عمل کرنے کے لیے جسم کے اندر کچھ مادے ہونے چاہیے، روح کے اندر کوئی طاقت ہونی چاہیے، نظریے کے اندر کوئی جان ہونی چاہیے، اور انسان کے اندر صبر کا مادہ ہونا چاہیے، انسان کے اندر کنٹرول کا مادہ ہونا چاہیے۔ جتنے احکامات قرآن پاک دیتا ہے
ان سارے کے ساروں کی بنیاد وہ صبر ہے، وہ اپنے اوپر کنٹرول کا، ضبط نفس کا، اور یہ وہ چیز ہے جو روزہ پیدا کرتا ہے۔ گویا قرآن پاک کی نزول کا جو مہینہ ہے اس میں روزے رکھوا کر بتایا گیا ہے کہ اس قرآن کی برکتوں سے، نعمتوں سے، رحمتوں سے مستفید ہونا چاہتے ہو تو تم اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرو جو اس کے لیے ضروری ہیں، اور وہ کوالٹیز روزہ پیدا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک کہتا ہے کہ تقوی پیدا کرنے کے لیے روزے، یہ تقوی پیدا کرنا، باقی 11 مہینوں میں اس تقوی کا جو مادہ ہے اس کو استعمال کرنا، تقوی کا جو اثاثہ جمع ہو، جو ایسٹ جمع ہو، اس کو باقی مہینوں کے لیے استعمال کرنا، یہ بڑی وہ اہم بات ہے، اور یہ اصل میں حاصل ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ تقوی کا جو تقاضے کیا ہیں، 2-3 باتیں کہوں گا، وقت کم ہے۔ ایک بات تو یہ، وحید بھائی مجھے آپ اشارہ کر دینا جب ذرا بات کو ختم کرنا ہو تو۔ دیکھیں اللہ نے اسی طرح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کئی ایسے مواقع ہیں جہاں فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، روزے رکھوائے تقوی حاصل کرنے کے لیے، اور بعد میں حکم دیا تقوی اختیار کرو، یعنی جو روزوں کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا ہے، اس کو تازہ کرو، اور آگے پھر کام بتایا کہ تم کیا کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے سوائے اس حالت کے کہ تم مسلم ہو۔ مسلم کیا ہے؟ کہ تمہاری پوری شخصیت اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہو، تمہاری اپنی مرضی ختم ہوگی، تم نے اپنا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں دے دیا ہو۔ یہ جو کیفیت ہے، یہ جو سٹیٹ ہے انسان کی، اس کو کہتے ہیں مسلم ہونا، سر تسلیم خم کر لینا، اپنے آپ کو جھکا لینا، اللہ کے سامنے سر جھکا لینا۔ یہ حالت تمہاری اگر نہ ہو تو تمہیں موت نہ آئے۔ کیا موت تمہارے کنٹرول میں ہے؟ کہ اگر اس وقت ہم مسلم ہونے کی حالت میں کسی وقت نہیں ہیں تو ہم کہ موت سے کہنے یہ ابھی تم نہ ہو، یہ ہمارے بس میں ہے؟ کسی کے بس میں نہیں ہے موت تو کسی وقت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پھر ہر وقت موت کے لیے تیار، ہر وقت اپنے آپ کو مسلم کی حیثیت سے رکھو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر رہو، ہر وقت اپنے نبی کی اطاعت کے اندر موجود رہو، یہ ہے مسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی گوشہ، کوئی شعبہ اس اطاعت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ میں گھر میں ہوں، وہ صرف مسجد کی بات نہیں ہے، وہ انسان گھر میں ہو، وہ انسان اپنے دفتر میں ہو، وہ اپنی دکان، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر رہے، اس سے بغاوت اس کے ذہن میں نہ آئے۔ پھر دیکھیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ قرآن پاک میں مختلف موقع پہ احکامات دیے گئے ہیں، لیکن جو ایک دو میں آپ کے سامنے، وقولوا، کہ اے لوگو ایمان والو جو تم نے تقوی رمضان میں حاصل کیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب اپنے اوپر تم تقوی طاری کرو، تقوی کو تازہ کرو، اور اس کا آگے اس کا تقاضا کیا ہے؟ جب یہ تقوی تمہارا تو پھر کیا کرو؟ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو۔ یہ الٹی سیدھی باتیں، ٹیڑھی باتیں، اوپر سے اور اندر سے اور منافقت والی باتیں، اور مطلب زمانی باتیں، اور مطلب لوگوں کے بارے میں برا سوچنے والی باتیں، یہ تم ذہن سے نکال دو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس بات پہ ہم عمل کریں، یقین مانیں کہ ہماری عدالتوں کے اندر کیس ختم ہو جائیں۔ بہت ساری لڑائیاں جو ہیں وہ زبان کے غلط استعمال سے، غلط بات کرنے سے، ٹیڑھی بات کرنے سے، الٹی بات کرنے سے شروع ہوتی ہیں، پھر وہ درجہ بدرجہ بڑھتی بڑھتی جو ہے وہ کہیں ہاتھا پائی، اور کہیں گولی، اور کہیں پھر، اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ کتنی بدامنی ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس تقوی کے ہمیں کتنے فائدے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وہ تقوی جو رمضان میں حاصل کیا ہے کہ اب اس کو استعمال کرو، اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ یہ سچے لوگ کہاں ہیں؟ یہ سچے لوگ، دو بندوں کا جھگڑا ہے، دو بچوں کا جھگڑا ہے گھر میں، دو بیٹوں کا جھگڑا ہے، بیٹی اور بیٹے کا جھگڑا ہے، ان میں سے جو ٹھیک ہے اس کا ساتھ دو۔ دو بھائیوں کا جھگڑا ہو گیا ہے، ان میں سے جو ٹھیک ہے اس کا ساتھ دو۔ برادری کے اندر دو لوگوں کا، ساس اور بہو کا جھگڑا ہے، جو ٹھیک ہے اس کا ساتھ دو۔ برادری کے اندر دو قبیلے لڑ پڑے ہیں، جو ٹھیک ہے اس کا ساتھ دو۔ دو برادریاں لڑ پڑی ہیں، ان میں سے جو دیکھو کون ٹھیک ہے۔ دو علاقوں کے لوگ لڑ پڑے ہیں، ان میں سے دو پارٹیاں لڑ رہی ہیں، ان میں سے دیکھو کون ٹھیک ہے۔ دو ملک لڑ رہے ہیں، ان میں سے دیکھو کہ کون ٹھیک ہے، کون حق پہ۔ اور یہ حق کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہوتی، یہ بڑی واضح ہوتی ہے۔ سچ والوں کا ساتھ دو۔ پھر ایک اور بات ہے،
فیصلہ کرنے لگو تو سچ کا ساتھ دو. پھر یہ ہے کہ جب اقتدار کسی کو دینا چاہو تو اس وقت سچ کا ساتھ دو. پھر کسی کو ذمہ داری دینا چاہو تو اس وقت تم سچے بندے کو آزماؤ. تو یہ ہم عام طور پر یہ ہم نہیں کرتے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بدامنی ہے، فساد ہے، غلط لوگوں کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، جھوٹے لوگ جن کی زندگی میں کہیں سچ نہیں ہے، اور نہ وہ سچ کو اہمیت دیتے ہیں، نہ دینا چاہتے ہیں، نہ ان کے فلسفہ ہے حیات میں کہیں اس بات کی اہمیت ہے. اور آج دیکھیں کیا حالت ہے. یعنی ایک اللہ کے دین کے نام پر حاصل کیا گیا مسلمانوں کا ملک، اس کے اندر جینا مشکل ہو گیا، اور لوگ اپنے ملک کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اپنے ملک سے غیر مسلموں کے ملک میں بھاگ بھاگ کے لوگ جا رہے ہیں. کس نے یہ حال کیا ہے؟ ان جن حکمرانوں نے کیا ہے، ان کا ہم عام طور پہ ساتھ دیتے ہیں. تو سچ کا ساتھ دینا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ دین کا حصہ ہے. یہ کوئی دنیا کی بات نہیں ہے، یہ ٹوٹلی دین کا حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی، سچ نجات دیتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے. عام طور پر ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ جماعت اسلامی کے لوگ تو دیکھیں نا جی، جس طرح آپ کرتے ہیں اس طرح کام نہیں نہ چلتا. کہتے ہیں، حالانکہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ سچ کی بنیاد پہ دنیا نہیں چلتی. حالانکہ جس نبی کے ہم نعرے لگاتے ہیں، جس کے اوپر درود پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سچ سے کام چلتا ہے، جھوٹ سے رکتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، نعوذ باللہ، ہم تردید کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ ہم کہتے ہیں نہیں، جھوٹ سے کام چلتا ہے اور سچ سے کام رک جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا کام ٹھیک نہیں ہوتا. ہم عام طور پر سسٹم کو غلط استعمال کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو پلین رکھنا چاہیے. جن لوگوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہے، ان ملکوں کے اندر آج بھی لوگ باہر سے جا کے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.